السلام علیکم ڈیفینس لورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفینس انالیسز۔ ویئرز ڈیفینس اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ امریکی کمپنی کی طرف سے کوریا کو AH-1Z آفر کروائے جانے کی خبر اور پاکستان کے AH-1Z اٹیک ہیلی کاپٹرز کے سٹیٹس کے علاوہ انڈیا کی ملکی ساختہ رائفل کے آرمی ٹرائلز اور پاکستان کے رائفل ریپلیسمنٹ پروگرام سے متعلق آپ کے سوال پر بھی بات کریں گے، جبکہ کچھ بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ویورز، انڈیا کے سرکاری ادارے ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی DRDO نے کہا ہے کہ ہندوستان کی فوج نے DRDO کی تیار کردہ 5.56x30 mm پروٹیکٹیو کاربائن گن کو ٹرائلز میں کلیئر قرار دیا ہے۔ کمپنی کے حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ ٹرائلز سیریز آف ٹرائلز کے سلسلے کا آخری حصہ تھے، جبکہ ان ٹرائلز میں اس گن کو ہائی آلٹیٹیوڈ اور گرم علاقوں میں سخت سرد اور گرم موسم میں ٹیسٹ کیا گیا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ DRDO کی اس کاربائن کا ریٹ آف فائر 700 راؤنڈز پر منٹ ہے، جبکہ اس کی مفید یعنی ایفیکٹو رینج 100 میٹر سے زائد ہے، جبکہ اس کا وزن 3 کلو گرام ہے، جبکہ یہ ایک گیس آپریٹڈ گن ہے اور اس گن کو خاص طور پر بھارتی فوج کی ضروریات کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ اس کا ڈیزائن اور فیچرز اس کو سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے کاؤنٹر انسرجنسیز جیسے آپریشنز کے لیے کارآمد ہتھیار بناتا ہے۔ یاد رہے کہ اس گن کے لیے ہندوستان کی وزارت داخلہ پہلے ہی سینٹرل آرمڈ پولیس کے لیے مختلف ریاستوں کی پولیس فورسز کے لیے منتخب اور آرڈر کر چکی ہے۔ ویورز، جہاں تک آپ کا پاکستان آرمڈ فورسز کے رائفل ریپلیسمنٹ پروگرام کے سٹیٹس سے متعلق سوال کا تعلق ہے، تو اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افواج پاکستان اپنے رائفل ریپلیسمنٹ پروگرام کے تحت کئی طرح کی رائفلز، جس میں امریکی SIG کمپنی کی SIG 716، ترک MPT رائفل سمیت درجنوں رائفلز کو ٹیسٹ اور ریجیکٹ کر چکی ہے۔ یاد رہے کہ انڈیا نے امریکہ سے 1,40,000 سے زائد SIG 716 رائفلز خریدی ہیں، جن کو ایمرجنسی بیسس پر خرید کر انڈین فوج کے حوالے کیا گیا۔ تاہم اس پر ٹرائلز انڈین فوج کی طرف سے بہت پہلے کنڈکٹ کیے گئے تھے۔ یاد رہے کہ افواج پاکستان کے رائفل ریپلیسمنٹ مقاصد کے لیے ایکسٹینسو ٹیسٹ اور ٹرائلز میں 2 رائفلز کا انتخاب بھی کیا جا چکا ہے، جس میں سے ایک کچھ موڈیفیکیشنز اور امپرومنٹس کے بعد پاکستان آرڈننس فیکٹریز کی PK-18 رائفل ہے اور یہ G3 رائفل کو ریپلیس کرے گی، جبکہ دوسری روسی ساختہ AK-103 رائفل ہے، جس کو انڈر لائسنس پروڈیوس کیا جائے گا اور یہ ٹائپ 56 اور ٹائپ 74 رائفلز کو ریپلیس کرے گی۔ جہاں تک اس پروگرام کے ٹائم لائن کا تعلق ہے، تو اس پر میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ پاک فوج کے انفینٹری یونٹس ماڈرنائزیشن منصوبے میں رائفل ریپلیسمنٹ لاسٹ نمبر پر ہے اور وقت آنے پر اس حوالے سے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ اب آپ میں سے اکثر یہ کہیں گے کہ رائفل ریپلیسمنٹ آخر میں ہی کیوں ہے، تو اس پر آپ کو پہلے ہی وضاحت کر دوں کہ پہلے سے موجود G3 اور ٹائپ 56 رائفلز ایسا نہیں کہ بالکل ناکارہ ہیں یا قابل استعمال ہی نہیں، یہ بالکل اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو موسٹ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کام تھے اس حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہ چونکہ ایک کاسٹلی، ٹیکنیکل اور دوسرے ملک سے جڑے معاملات پر مشتمل معاملہ ہے، تبھی اس پر اتنا وقت لگ رہا ہے۔ ویورز، اگر آپ افواج پاکستان کے رائفل ریپلیسمنٹ ٹرائلز میں ٹیسٹ کی گئی رائفلز، ان ٹیسٹ اور ٹرائلز کے ریزلٹس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اسی طرح سے افواج پاکستان کے انفینٹری یونٹس کو کس طرح ماڈرنائز کیا گیا ہے اور ان کو کون کون سے ایکوپمنٹ اور گیئرز فراہم کیے گئے ہیں، تو اس بارے میں بھی ہماری کمپریہنسو اور معلومات سے بھرپور ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویور، سویڈن کی کمپنی صاب نے اپنے ملک کے ایئر ڈیفنس یونٹس کے لیے انٹیگریٹڈ گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سلوشن کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس $249 ملین ڈیل کے تحت صاب کمپنی سویڈش آرمڈ فورسز کے لیے ملٹی فنکشنل ریڈار جراف 4A کے علاوہ موجودہ جراف AMB سرفیس ریڈار کو اپ گریڈ بھی کرے گی۔ اسی طرح سے موجودہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو اپ گریڈ، جبکہ نیا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی ڈیلیور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایئر ڈیفنس بٹالین کے فائر یونٹ کے ساتھ انٹیگریٹ بھی کیا جائے گا۔ یہ کام 2020 سے 2025 کے درمیان سر انجام دیا جانا ہے۔ ویورز، چائنا رشیا کمرشل ایئر کرافٹ انٹرنیشنل کارپوریشن یعنی CRAIC نے مشترکہ طور پر تیار کردہ CR-929
کمرشل ایئر کرافٹ کے لیے 2025 تک 1000 طیاروں کا ہدف مقرر کیا ہے۔ وائڈ باڈی ٹوئن جیٹ ایئر لائنر میں 250 سے 350 سیٹوں کی گنجائش موجود ہے۔ CR929 50-50 کی بنیاد پر چائنیز کمپنی کومیگ اور رشین یونائٹڈ ایئر کرافٹ کارپوریشن کا پہلا وائڈ باڈی لانگ رینج جیٹ لائنر پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ پر تقریباً $10 ارب لاگت آئے گی۔ یاد رہے کہ CRAIC 2035 تک بوئنگ اور ایئر بس کمپنی کے دنیا بھر میں وائڈ باڈی جیٹ لائنرز کا 10% مارکیٹ شیئر حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ویورز، امریکی کمپنی بیل نے ساؤتھ کوریا کو اس کے اگلے سال تشکیل دیے جانے والے ایویشن ونگ کے لیے اپنے AH-1Z اٹیک ہیلی کاپٹر کی آفر دی ہے۔ بیل کمپنی کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ونس ٹوبن نے کہا کہ ہماری کمپنی کے کوریا کے ساتھ بہت پرانے اور اچھے تعلقات ہیں اور ہم گزشتہ کئی سالوں سے کورین فوج کو کرٹیکل ایئر کرافٹ کمپوننٹس فراہم کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج ہم کوریا کو اپنے نئے AH-1Z اٹیک ہیلی کاپٹر آفر کرواتے ہوئے اپنے تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ جنوبی کوریا اس وقت ملکی سطح پر یا پھر دوسرے ملک سے اٹیک ہیلی کاپٹرز خریدنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکی میرین کارپس نے بیل کمپنی سے 2022 تک 189 AH-1Z اٹیک ہیلی کاپٹرز خریدنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ فرینڈز، جہاں تک آپ کا پاکستان کے AH-1Z اٹیک ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوری سے متعلق سوال ہے تو اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گو کہ ہم ماضی میں چند AH-1Z اٹیک ہیلی کاپٹرز کی پاکستان کو ڈیلیوری سے متعلق سن چکے ہیں، تاہم اس حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاعات موجود نہیں اور ہماری معلومات کے مطابق یہ ہیلی کاپٹرز ابھی تک پاکستان کو ڈیلیور نہیں ہوئے۔ تاہم اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ تقریباً $1 ارب کی ڈیل کے تحت ان ہیلی کاپٹرز کی پیمنٹس امریکی حکومت نے کولیشن سپورٹ فنڈ سے کرنا تھی، جس کو ٹرمپ انتظامیہ نے روک دیا تھا، جبکہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ البتہ پاکستان اس ڈیل کی پیمنٹ خود کرنے کا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ تاہم اگر پاکستان خود یا پھر امریکی حکومت اس ڈیل کی پیمنٹس کر دیں تو یہ ہیلی کاپٹرز پاکستان کو ڈیلیور ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کے اقتدار سنبھالنے پر اس معاملے پر کوئی پیش رفت دیکھنے کو ملے۔ اگر آپ اس معاہدے کی تفصیلات اور اس پیکج میں موجود ویپنز AH-1Z کی صلاحیتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر تفصیلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویورز، امریکی ایئر فورس کے لائف سائیکل مینجمنٹ سینٹر، جو کہ ایئر فورسز سے متعلق تمام فورن ملٹری سیلز کیسز کو ڈیل کرتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس نے رائل سعودی ایئر فورس کے لیے آخری F-15 ایسے طیارہ ڈیلیور کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ بوئنگ کمپنی کے ساتھ سعودی عرب نے سعودی F-15S طیاروں کو F-15SA اسٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کرنے سے متعلق $29 ارب کا معاہدہ 2010 میں طے کیا تھا۔ اس پروگرام کی تکمیل پر امریکی ایئر فورس کے لائف سائیکل مینجمنٹ سینٹر کے کرنل رونلڈ ڈنلیپ، جو اس سیکورٹی اسسٹنس پروگرام کے پروگرام مینیجر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ مجھے ایئر فورس لائف سائیکل مینجمنٹ سینٹر کی ٹیم پر فخر ہے، جنہوں نے بوئنگ اور رائل سعودی ایئر فورس کے ساتھ مل کر گزشتہ کئی سالوں میں مسلسل محنت سے اس اہم کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ یہ اپ گریڈ پروگرام ہمارے اتحادی ملک کنگڈم آف سعودی عربیہ کو بیٹل ٹیسٹڈ پلیٹ فارم کے جدید ورژن سے ایک مضبوط طاقت فراہم کرے گا۔ ویورز، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کے تحت ایئر کرافٹ میں ڈیجیٹل الیکٹرانک وارفیئر سوٹ، فلائی بائی وائر فلائٹ کنٹرول سسٹم، انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم، ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے ریڈار، ایڈوانس کاکپٹ ڈسپلے اور جوائنٹ ہیلمٹ ماؤنٹڈ کیوئنگ سسٹم جیسے اہم سسٹمز کی تنصیب کے علاوہ دیگر کئی ایڈوانسمنٹس کی گئی ہیں، جبکہ اس معاہدے میں متعلقہ اسپیئر پارٹس، سیمولیٹرز، ٹریننگ، ٹیکنیکل ڈاکیومنٹس، لاجسٹک اور پروگرام سپورٹ بھی شامل تھیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔